بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز سامعین حضرات، آج کے دن کا بے چینی سے منتظر تھا کہ حاضری کی سعادت حاصل کروں اور کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ایک وقت تھا کہ یہاں ہفتے میں 1-2 بار آنا ہوتا تھا اور بڑے پروگرام ہوتے تھے، تو وہی یادیں ابھی تک ذہن میں موجود ہیں اور آج کافی حد تک تازہ ہوئیں۔ لیکن طبیعت جیسا کہ آپ نے سنا ناساز ہے، تو کوشش کروں گا کہ 2-4 باتیں ہو جائیں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے سورہ احزاب کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کریمہ کا آغاز بڑی تاکید کے ساتھ ہوا ہے، بڑا ایک موقت یقینی اور انتہائی ٹھوس آغاز ہے۔ لقد، یہ لام عربی قواعد کے مطابق یہ قسم کا جواب ہے۔ اصل تقدیر یوں ہے واللہ لقد، اللہ کی قسم۔ تحقیق، قد بھی حرف تحقیق ہے جس میں تاکید کا معنی ہے۔ تو آیت کریمہ کا آغاز قسم کے ساتھ ہوا ہے اور پھر حرف تاکید استعمال ہوا، یعنی کلام میں بڑا ایک زور پیدا کیا گیا اور بڑی تاکید استعمال کی گئی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک بار کہیں تشریف فرما تھے تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی ان کے پاس سے گزرا تو آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو اعرابی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف انہوں نے کروایا اور پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بتایا کہ میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں۔
احادیث پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، تو کہا کہ مجھے کچھ قرآن سنائیے، تو انہوں نے سورہ ذاریات سنائی۔ جب اس مقام پر پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اسی کی تقسیم ہے۔ تو عرابی نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہاں سے اٹھا وہ عرابی، وہ اونٹ پر سوار آیا تھا، اپنا اونٹ ذبح کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جو لوگ وہاں موجود تھے، اور وہاں سے خالی ہاتھ جنگل کی طرف نکل گیا کہ جب رزق ہمارا آسمانوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ جنگل کی طرف نکل گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امام اصمعی فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میں حج کے لیے آیا ہارون رشید کے ساتھ، اور طواف کرتے ہوئے وہ عربی مجھے نظر آ گیا جس سے آج ملاقات ہوئی تھی، تو دوبارہ اس سے ملاقات ہو گئی۔ پھر ہم الگ بیٹھ گئے اور کہا کچھ اور سنائیے، قرآن پاک اور سنائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سورہ ذاریات دوبارہ وہیں سے شروع کر دی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحی، یہ حق ہے، اس قدر یقینی ہے جس طرح تم آپس میں باتیں کر رہے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ تم باتیں کر رہے ہو، اس طرح اس کو یقینی مانو، حق مانو۔ میں قسم کھاتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کی۔ تو عرابی نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ہاں اللہ کا فرمان۔ تو عرابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہتا ہے کہ اتنے ہم نالائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھانے اور منوانے کے لیے قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے کہ ہم مان جائیں، سمجھ جائیں۔ یہ بات بار بار کہتا رہا حتیٰ کہ اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ قسم کا اسلوب قرآن پاک میں بارہا موجود ہے۔ وہ انسان انتہائی بدبخت ہے اور شقی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قسموں تک کو نہیں مانتا، اس کا سارا کلام برحق ہے، لیکن جو بات وہ قسم کھا کر کہتا ہے کتنی وہ یقینی ہوتی ہے، کس قدر وہ سچائی پر قائم ہوتی ہے، اس کا سارا کلام سچا ہے، لیکن قسم اٹھا کر، قسم کھا کر جو بات کہتا ہے کتنی اس میں قوت ہوگی اور کس قدر وہ لائق توجہ ہوگی، لیکن جو لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، غفلت کا شکار ہیں، وہ پرلے درجے کی شقاوت، بد نصیبی اور محرومی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر کیا ہمیں پیغام دیا، کیا نکتہ ہم پر وعدے کیا؟ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی جو ذات گرامی ہے وہ پوری طرح سیمپل اور نمونہ ہے، قدوہ ہے تمہارے لیے۔
قسم کھا کر یہ پیغام دیا. یہاں طلبہ بھی موجود ہوں گے اور طلبہ اس مقام پر جو ایک نقطہ ہے، نحوی نقطہ، وہ جانتے ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوۃ حسنہ جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور فی رسول اللہ کانا کی خبر ہے. اسم مقدم ہوتا ہے اور خبر بعد میں آتی. یہاں خبر پہلے اور اسم بعد میں. جب یہ تو جملے کی، یہ ساخت ہو جملے کی کہ خبر پہلے آ جائے، اسم بعد میں ہو، مبتدا بعد میں ہو، تو وہاں کلام میں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے حصر کا فائدہ. اس فائدے کی روح سے ترجمہ یوں بنے گا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہی نمونہ ہے اور کوئی نہیں، باقی سب کا انکار. یہ حصر کا فائدہ ہے. یعنی خبر مقدم آ گئی، مبتدا مؤخر آ گیا، تو کلام میں حصر پیدا ہو گیا، ایک عجیب قوت اور زور پیدا ہو گیا. اب ترجمہ یہ بنے گا کہ تمہارے لیے صرف رسول اللہ کی ذات ہی نمونہ ہے اور کوئی نہیں. یہ کتنا واضح پیغام. خالق کائنات نے قسم کھا کر یہ پیغام ہمیں دیا ہے اور یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ رسول اللہ کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ فی رسول اللہ کیوں کہا؟ یہ بات قابل غور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی چیز ذکر کر دی ہوتی، مثلا فی صلاۃ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی نماز تمہارے لیے نمونہ ہے. فی لحیت رسول اللہ، رسول اللہ کی داڑھی تمہارے لیے نمونہ ہے. یا فی لباس رسول اللہ، رسول اللہ کا لباس نمونہ ہے. یا فی حج رسول اللہ، رسول اللہ کا حج نمونہ ہے. مسئلے کو مقید نہیں کیا، پوری ذات اثر مراد کہ نبی کی پوری ذات، سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخنوں تک، اس میں آپ کی شکل مبارک بھی ہے، آپ بال بھی ہیں، آپ کے چہرے کے خد و خال بھی ہیں، آپ کا لباس بھی ہے، اور پھر آپ کی پوری زندگی کی عبادت بھی ہے، ریاضت ہے. آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کے عمرے، آپ کے جہاد، آپ کے سفر، آپ کے حضر، آپ کا مسجد میں آنا، آپ کا گھر جانا، آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، یہ ساری چیزیں اس ایک لفظ میں شامل فی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی پوری ذات نمونہ ہے، پوری ذات. کوئی ایک عادت نہیں، کوئی ایک خصلت نہیں، صرف عبادت نہیں، تجارت بھی، صرف باہر کے کام نہیں، گھر کے کام بھی، پوری ذات نمونہ ہے. جب پوری ذات نمونہ ہے تو اس نبی کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. نبی کی عبادت بھی واضح ہے، نبی کی تجارت بھی واضح ہے، حتیٰ کہ نبی کے گھر کے امور بھی واضح ہیں، حتیٰ کہ نبی کے کمرے کی تہائیاں بھی واضح ہیں، حتیٰ کہ نبی اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ اگر لحاف کے نیچے ہیں تو وہ زندگی بھی واضح ہے، کوئی مخفی گوشہ نہیں ہے. پوری سیرت نصف النہار کے سورج کی طرح
عیاں ہے، روشن ہے اور واضح ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مثال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر بیان کی، تو جو لوگ اس فرمان پر توجہ نہیں کرتے، ہر امر میں اللہ کے پیغمبر کی ذات کو نمونہ تسلیم نہیں کرتے، کتنی بے قدری ہے ان کے اندر۔ کیا قدر کی تم نے اللہ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کی قسم کی۔ وہ تو اگر صرف ایک فیصلے کا ارادہ فرما لے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت اگر ارادہ فرما لے کسی فیصلے کے صادر کرنے کا، کسی حکم کو جاری کرنے کا، تو آسمان کے فرشتوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ رب تعالی کوئی فیصلہ صادر کرنے والا ہے، کوئی حکم جاری ہونے والا ہے، فرشتوں کو اس کی آگاہی ہو جاتی ہے، اور فرشتے اسی تصور سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ رب تعالی فیصلہ فرمانے والا ہے، پتہ نہیں وہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اسی سوچ کی دہشت ان پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق، اس قدر اللہ کے مقرب، اتنی قوی اور عظیم مخلوق، اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایک فرشتے کا تعارف آپ کو کراؤں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں۔ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 70 عاما، وہ فرشتہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک، یہ کان کی لو ہے اور یہ کندھا ہے، اپنا آپ ناپ کر دیکھ لیجئے، 2-4 انگلیوں کا فاصلہ، اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک مسیرۃ 700 عام، 700 سال کی مسافت کا فاصلہ، 700 سال۔ یہ قوی الجثہ مخلوق اتنی عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بار جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو قد سد الافق، چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی بڑی مخلوق، لیکن خالق کائنات کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ صادر فرمانے والا ہے، اس تصور ہی سے سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ہیبت آسمان پر طاری ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان اربوں کھربوں فرشتوں میں ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اطاعت کا عالم یہ ہے، نبی اسلام کی حدیث صحیح ابن حبان وغیرہ میں، جب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکنے کے ساتھ، سور بنا دیا، وہ فرشتہ بنا دیا اسرافیل، جس نے سور پھونکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے امر سے سور اس کو تھما دیا، سور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، میں تمہیں کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں، مجھے اس حقیقت کا علم ہے
کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنے منہ میں سور دبائے رکھا ہے، سور اس کے منہ میں ہے، اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہے کہ اللہ کا امر آ جائے اور وہ اس میں پھونکے اور قیامت قائم ہو جائے۔ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے امر کے انتظار میں مارے خوف کے اور مارے ہیبت کے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سور منہ میں دبائے کیوں کھڑا ہے اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ نگاہیں عرش معلیٰ سے کیوں ٹکی ہوئی ہیں؟ تاکہ جب اللہ کا امر آ جائے تو اس کے امر کی تنفیذ اور اس کے امر کی تکمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر نہ ہو۔ یہ فرشتوں کی اطاعت کا عالم۔ انسان کو کیا ہو گیا؟ رب تعالیٰ قسم کھا رہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پھر بھی ایک انسان کا عالم یہ ہے، اللہ کا فرمان آ رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان آ رہا ہے، ڈٹائی سے بولتا ہے کہ یہ میرے مذہب کے خلاف ہے، میری برادری کے نظام کے خلاف ہے، میرے باپ دادا کی نصیحت کے خلاف ہے، میرے امام کی فقہ کے خلاف ہے، میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ ایک انسان کا کردار۔ اللہ کا خوف کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر حسر کے انداز میں یہ بات فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ ہی کی ذات نمونہ ہے، رسول اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، صرف ایک ہی شخصیت ہے جو تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، جس کی اطاعت کا حکم اس طرح دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس رسول کی اطاعت میں، اس اطاعت کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بلا تاخیر اور مکمل داخل ہونا، سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ اور اپنے پورے معاملات کے ساتھ۔ رسول اللہ کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، پوری طرح اس کی پیروی کرنی۔ تو یہ بات بڑی تاکید سے کہی گئی اور قسم کھا کر کہی گئی، حسر کے انداز میں کہی گئی، اور آگے تین باتیں اور ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رسول کو نمونہ کون مانے گا؟ اپنی پوری زندگی، پورے منہج حیات میں نمونہ کون مانے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا امیدوار ہے، اس کے ثواب کا امیدوار ہے، اس کی محبت اور اس کی رضا کا امیدوار ہے، اس کی جنت کا امیدوار ہے، وہی رسول اللہ کو نمونہ مانے گا۔ اور اگر اس کے پیش نظر ذاتی خواہشات ہیں، ذاتی فرقہ بندی ہے، ذاتی مسلک اور مذہب ہے، تو وہ جو مرضی کرے۔ اگر پیش نظر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، روز قیامت اللہ کا دیدار ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، ایک راست تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری دوستی ہے، یہ پیش نظر، تو وہ دوسرا کوئی کام نہیں کرے گا
سوائے اس کے کہ رسول اللہ کو اپنے لیے نمونہ مان لے. آپ کے پورے نظام کو اپنا لے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے، اللہ کے ثواب کا امیدوار. سورہ کہف کی آخری آیت اسی پیغام کو دہرا رہی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس شخص کو امید ہو اپنے رب کی ملاقات کی. یہاں ملاقات سے کیا مراد؟ ملاقات سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو قیامت کے دن حاصل ہوگا. دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے. دونوں جہانوں کا سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کا حصول ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ. جب تک قیامت کے دن جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار قائم رہے گا، اس وقت تک جنتی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے. کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیکھیں. جنت کی نہریں اور جنت کے حور و قصور سب کو بھول جائیں گے. جنت کے میوے سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. اس دیدار کی اگر امید ہے، سچی طلب ہے، تو پھر فلیعمل عملا صالحا، پھر نیک عمل کرو. اگر اس دیدار کی توقع ہے، یہ دیدار چاہتے ہو، پھر نیک عمل کرو. یہ دونوں آیتوں کا معنی ایک ہی ہے. نیک عمل وہ ہے جس میں آپ کا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیک عمل. میرا یہ عقیدہ ہے کہ نیک عمل ہو وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا. جو عمل آپ نے نہیں کیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی عمل صالح، نیک عمل، اسوہ حسنہ، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نمونہ، آپ کا اسوہ اور آپ کی مثال، وہ نیک عمل. عمل صالح، نماز نیک کب مانی جائے گی؟ جب وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اسوہ کے مطابق. حج قابل قبول کب ہوگا؟ جب وہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق. آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا جہاد، سارے فرائض، سارے نوافل، یہ نیک کب تصور ہوں گے؟ جب وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اسوہ اور آپ کے طریقے اور آپ کی مثال کے مطابق. کتنی بڑی نعمت ہے. اب تو حیا کر لو، اللہ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کیا بات یہاں فرما گیا. اگر تم میرا دیدار چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، میری زیارت چاہتے ہو جو اہل جنت کو حاصل ہوگی، تو فلیعمل عملا صالحا. عمل کی بات نہیں، نیک عمل کی بات. دنیا میں عمل بے شمار ہوں گے، مگر نیک عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق. جس عمل کو آپ خود نیک سمجھیں اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ سے ثابت نہ ہو، وہ نیک نہیں، وہ نجس ہے. ایسا عمل کرنے والا عمل کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا. اس کا یہ عمل جو اس کی ذاتی خواہش اور ذاتی پسند کے مطابق وہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل مجھے پاک کر دے گا، ہرگز نہیں. وہ عمل نجس ہے، ناپاک ہے. وہ
اللہ تعالیٰ سے مسلسل دوری کا باعث ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا، بندہ اس سے دور ہوتا جا رہا۔ جس کی مثال ایک ایسے کتے کی ہے جو تالاب میں چلا جائے۔ کتا ویسے نجس ہے، اب کیا تالاب کا پانی اس کو پاک کر دے گا؟ وہ تالاب سے نہا کر باہر نکلے گا اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا اور زیادہ گندا ہو جائے گا۔ تو یہ بدعتی انسان جو اپنے عمل میں اللہ کے حبیب کو، اللہ کے رسول کو مثال نہیں سمجھتا، آئیڈیل اور نمونہ نہیں سمجھتا، اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود مسلسل ناپاک ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا۔ تو کتنی واضح اور کھلم کھلی بات ہے۔ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو، رب کا دیدار چاہتے ہو، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ اور نیک عمل کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کے حبیب کو نمونہ کون مانے گا، آئیڈیل کون قرار دے گا؟ جس کو اللہ کی امید ہو، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ہو، اس کی رحمت، محبت اور رضا کی طلب اور امید ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیے، اس کی رضا اور محبت نہیں چاہیے، تو پھر جو مرضی کرو، جس کی چاہے پیروی کرو، اپنے خواہشات کے غلام بن جاؤ، جو جی میں آئے کرو۔ لیکن اگر خالق کائنات کی محبت کی امید ہے، طلب ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ، اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مثال ماننا۔ جو بندہ اس عمل کی راہ پر چل پڑے، اپنی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لے، تو ایک حدیث قدسی کے ذریعے آسمان سے آواز آتی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے پکارتا رہے اور میرے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لے، میری رحمت کا امیدوار، میری محبت کا امیدوار، جنت کے حصول کا امیدوار، اگر میرے ساتھ یہ تعلق قائم کر لے، امیدیں وابستہ کر لے۔ امیدیں وابستہ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر کو مثال مان لو، آئیڈیل اور نمونہ مان لو۔ اگر یہ کام کر لو تو میں کیا کروں گا؟ لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جیسے بھی گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیسی کیسی بشارتیں ہماری منتظر۔ امیدیں وابستہ کرنے کا راستہ واضح ہو چکا ہے، اور یہی ہے کہ پیارے پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ مان لو اپنے سارے امور۔ اللہ کا رسول ہی نمونہ ہے، کوئی شخصیت نہیں، نہ کوئی دنیا کا امام، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی محدث، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی پیر و مرشد۔ اللہ کا حبیب ہی نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہو، اس کی جنت کا امیدوار ہو، اس کی بخشش کا، رحمت کا اور محبت کا طلبگار ہو، والیوم الآخر، اور جو آخرت کا طلبگار، اچھے انجام کا طلبگار، فکر آخرت میں ہمیشہ محو رہے اور کبھی آخرت سے غافل نہ ہو۔ دنیا میں رہتا ہے
مگر ایک مسافر کے طور پہ مقیم آخرت ہے، جب سوچتا ہے آخرت کا سوچتا ہے، جب سوچتا ہے آخرت کی کامیابی کا سوچتا ہے۔ اگر یہ سوچ موجود ہے تو اس سوچ کو مثبت بنانے کے لیے اور کارگر بنانے کے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، نمونہ اللہ کے پیغمبر کو مان لو۔ اگر آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی کی طلب ہے تو اللہ کے حبیب کو نمونہ مان لو۔ وہ آخرت جس میں بڑے کٹھن مراحل ہیں، میدان محشر میں جمع ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے کئی صدیاں اللہ تعالیٰ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، میدان محشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر اللہ آئے گا حساب و کتاب کے لیے، اور سارے اولین و آخرین کی موجودگی میں ہر بندے کو بلائے گا اور حساب لے گا۔ حساب بھی ایسا کہ پوری عمر کہاں گزاری، خاص طور پہ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا، عمل کیا کیا۔ یہ 5 سوال ہر انسان سے ہونا۔ جتنی طویل عمر ہوگی اتنا طویل حساب ہوگا۔ اس آخرت کی اگر اچھی امید ہے، اس آخرت کی طلب اگر کامیابی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہی چیز کہ اللہ کے حبیب کو نمونہ مان لو۔ اس وقت کیا بنے گا؟ جب میزان کا مرحلہ آئے گا اور تمہاری نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، اور وہ تولنا بڑی معنویت کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا ترازو نہیں ہے، دنیا کے ترازو میں جو چیز ڈالو گے وزن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آخرت کا ترازو ہے جو اعمال کو تولے گا بڑے اعلیٰ معیار کی روشنی میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب سمین لا یضر عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، اپنے اعمال لے کر، اپنی نیکیاں لے کر، انہیں ان کی نیکیوں کے ساتھ جب اللہ کے ترازو میں ڈالا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کامیابی چاہتے ہو تو معیار ایک ہی ہے، طلب ایک ہی ہے، اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کا حبیب نمونہ آپ کو آئیڈیل مان لو، سیمپل کے طور پہ قبول کر لو، تسلیم کر لو، پھر اپنے سارے اعمال میں اس مثال کو منطبق کر دو، اس کو قائم کر لو۔ پل صراط کا مرحلہ بھول گئے، جہنم کی پشت پر یہ پل قائم کیا جائے گا، بن چکا ہے یہ پل، آج بھی موجود ہے۔ جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، ان کے سامنے اس پل کو لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پہ نصب کیا جائے گا۔ کتنی بڑی جہنم ہے، اس سے اندازہ کرے کتنا بڑا پل ہے۔ سمجھے ایک ریزر جس پر چل کر اس کو عبور کرنا پڑے گا، وہاں تاریکی بھی ہوگی، پھسلن بھی ہوگی، راستہ نظر نہیں آئے گا، کتنا کٹھن مقام ہے۔ تو یوم الآخر، اگر آخرت کی اچھی امید ہے، آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو اللہ کے حبیب کو اسوہ نمونہ تسلیم کر لو، صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو بہت سے نام دیے، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ دین تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت کی رہنمائی کروں، ایک تجارت کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ تجارت اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان
بندہ تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ. اس دین کے ناموں میں سے ایک یہ دین تجارت ہے. ہر بندہ تجارت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تجارت کے اصول ہوتے ہیں. آپ میں بھی کئی لوگ تاجر ہوں گے. اکثر تجارت کی بنیاد سیمپل پر ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر باہر ایکسپورٹ امپورٹ سیمپل آ رہا ہے سیمپل جا رہا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے پھر جناب آپ کو آرڈر ملتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سیمپل ہم نے پاس کر لیا اس کے مطابق ہمیں 10,000 پیس تیار کر کے دے دو. سیمپل کی ایک اہمیت آپ نے وہ پیس تیار کر دیے روانہ کر دیے. اب وہ سارے پیس اس سیمپل پر چیک ہوں گے. کوئی فرق آ گیا آرڈر کینسل ہو جائے گا سودا کینسل. پھر آپ کو اگلا خط مل جائے گا اپنا مال خود ہی وصول کر لو ورنہ ہم سمندر میں ڈال دیں. سیمپل کے مطابق نہیں. رنگ میں فرق آ گیا ڈیزائن میں فرق آ گیا کوالٹی میں فرق آ گیا. بڑی حیثیت ہے. حالانکہ چند ٹکوں کی دنیا کی تجارت جس کے بدلے ایک پرافٹ آپ کو ملے گا. یہ دین تجارت ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو. اس کے بدلے دنیا کا پرافٹ نہیں اس کے بدلے میری محبت میری رضا اور جنت فردوس تمہیں دے دوں. اس تجارت کا مول یہ قیمت ہے. دنیا کے سکے نہیں ہیں درہم و دینار نہیں ہے. اس کا مول جو ہے اس کا نفع جو ہے وہ آخرت میں جنت کی صورت میں. کتنی اہم تجارت ہے. یا اللہ اس تجارت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بات واضح پیغام واضح. جب تجارت ہے تو ہر عمل کے لیے میری طرف سے سیمپل آئے گا. اپنا عمل اس سیمپل کے مطابق کرنا. اسوۃ حسنہ میرا حبیب بطور نمونہ کے تمہاری طرف آئے گا. اس تجارت میں میرا وہ سیمپل ہے. عقیدہ عمل منہج خلق سیاست جد معیشت معاملات ان سارے امور میں اپنا ایک سیمپل بھیجوں گا. ایک ہی سیمپل اس کی مطابقت کرنی پڑے گی. اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا تب وہ عمل قابل قبول ہوں گے. اور اگر میرے سیمپل کی پیروی نہیں کی محنتیں بے تحاشا ریاستیں مشقتیں بے تحاشا مگر میرے نمونے کی اتباع نہیں میرے سیمپل کی پیروی نہیں اپنی مرضی کا رخ تم نے اختیار کر لیا اپنی مرضی کی راہ پر چل نکلے تو سارے عمل بالکل بیکار محض ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر دی. اس دن بہت سے چہرے ذلیل رسوا ان پر کالک جمی ہوگی تہ جمی کالک کی تہ جمی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہوں گے. کیا قصور ہے ان کا. عاملۃ ناصبہ عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن تصلا نارن حامیہ دیکھتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے. کہاں گیا عمل بے تحاشا جدوجہد بے تحاشا ٹکریں بہت ماری ریاستیں بہت کی مشقتیں بہت جھیلی لیکن تصلا نارن حامیہ جہنم کی آگ ان کا مقدر جہنم میں داخل ہوں گے. یا اللہ محنت تو بہت کی ہم نے مشقت تو بہت کی ہم نے
راتوں کو جاگے، لمبے لمبے سفر کیے، عمل کیے، بے تحاشا نیکیاں کی، نمازیں، روزے، حج، عمرے، یا اللہ سارے عمل تو موجود ہیں، پھر جہنم کیوں؟ ہاں عمل ہیں مگر میرے بھیجے ہوئے سیمپل کی اتباع نہیں، سارے عمل بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات کتنی موقت اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا کہ لوگوں میرا پیغمبر ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، بس۔ یہ بات عقل میں کیوں نہیں آ رہی؟ اپنی مرضی کی شخصیات کی طرف منسوب ہونا کیا اس کا جواز؟ ایسا نمونہ ہے نبی کی ذات کہ بعض صحابہ نے اپنی مرضی کے اعمال کا چناؤ کر لیا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھنے والا، وہ صحابی ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اپنی مرضی کے اعمال کا چناؤ کر لیا، مرضی کے اعمال کا، حالانکہ سیمپل موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمپل موجود ہے، مگر مرضی کے اعمال کا اپنی انتخاب کر لیا، تعین کر لیا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد 40 سال جیوں، 50 سال جیوں، مسلسل قیام اللیل کروں گا، پوری پوری رات جاگوں گا، ایک لمحہ نہیں سوؤں گا۔ بظاہر اچھی بات ہے، پوری رات کا قیام۔ دوسرے نے کہا میں آج کے بعد زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، 60 سال جیوں، 50 سال جیوں، مسلسل روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیویوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، بس۔ بظاہر اچھی باتیں ہو رہی، امام الانبیاء کو اطلاع مل گئی، عمل بہت بھاری ہے، زمانے بھر کے روزے، عمر بھر کی شب بیداریاں، اور پوری عمر کا مسجد کا اعتکاف، عمل بہت بھاری۔ نبی علیہ السلام آگے، آپ کو خبر دی گئی کہ فلاں فلاں 3 لوگ آئے تھے، یہ ان کا عزم ہے، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا۔ فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی شریعت کو میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں۔ جس ہستی کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا، وہ ہستی رات کو سوتی بھی ہے اور جاگتی بھی ہے، روزے رکھتی بھی ہے اور ناغے بھی کرتی ہے، کچھ وقت مسجد کو دیتی ہے اور کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتی ہے۔ تم نے کیا کہا؟ عمر بھر کے روزے، زمانے بھر کی شب بیداری، عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف، سن لو، اگر تم اپنے اس عمل کو جاری رکھو گے، عمر بھر کی شب بیداری کرو گے اور عمر بھر کے روزے رکھو گے، تو میرے دین سے، میری امت سے تم خارج ہو۔ من راغب عن سنتی فلیس منی۔ عمل کی کثرت نہیں، بلکہ عمل میں ایک چھاپ چاہیے، اور وہ چھاپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بالکل واشگاف اعلان کر دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا ٹھپا نہیں، اس عمل کو میری تصدیق اور تائید حاصل نہیں، تو کیا ہے؟ فہو رد، وہ عمل مردود، وہ مردود ہوگا۔ تمہیں دنیا میں اس کا اندازہ نہیں ہوگا، جو عمل کرے وہ مردود ہو رہے، دنیا میں احساس نہیں ہوگا۔ تم تو لگے ہوئے ہو، جتے ہوئے ہو، اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن کل جب قیامت ہوگی
تمہاری نیکی کو اللہ کے میزان میں ترازو میں تولا جائے گا، ترازو اس عمل کو مسترد کر دے گا۔ تو خوشی خوشی آؤ گے کہ ہمارے دامن میں بے تحاشا نیکیاں، اور چونکہ وہ ساری نیکیاں اس معیار سے ہٹ کر ہیں۔ معیار کیا ہے؟ معیار اسوۃ حسنہ، اللہ کا پیغمبر نمونہ ہے۔ تم نے نمونہ نہیں مانا، مرضی کی، اپنی خواہشات کی عمل کیے، اپنے بزرگوں کی خواہشات کی ترجمانی کی، سب نیکیاں مسترد ہوگی۔ دنیا میں مسترد نہیں ہو رہی، دنیا میں تم خوش ہو، تمہیں اندازہ نہیں، تمہیں احساس نہیں، یہ رد ہوگی قیامت کے دن جب اللہ فیصلے صادر فرمائے گا کہ یہ نیکیاں چونکہ میرے بھیجے ہوئے سیمپل کے خلاف تھیں، یہ ساری مردود ہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ کی حیا نہیں آتی؟ جس اللہ نے اتنے موقت انداز سے یہ بات کی کہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا رسول ہی نمونہ ہے تمہارے، اس کے بعد کسی شخصیت کے دامن کو تھامنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آخری بات عرض کروں گا، اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں ہم نے سنت کے مطابق بنا لی ہیں، یہ کافی، چہرے پر داڑھی ہے یہ کافی، بس نہیں، پورے معاملات میں اپنے گھر کے امور کو بھی دیکھو، گھر میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چلے کہ بازار میں تو بڑا خوش اخلاق ہے اور گھر میں بد اخلاق ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نہیں، پورے امور میں، گفتار میں، کردار میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی گھر کی سیاست کیا تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تجارت کی سیاست کیا تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی عبادت کی سیاست کیا تھی؟ سارے امور میں اللہ کے پیغمبر کو اپنا نمونہ، آئیڈیل مان لو۔ زبانوں پر اخلاق ہو، چہروں میں اخلاق ہویدا اور واضح ہو، عبادت اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہو، سیاست اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہو، اخلاقیات اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، مانا اللہ کے حبیب کی غلامی، جس کو اسوہ مانتے ہو اس میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اپنے سر کے بالوں کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، شکل کے ساتھ، لباس کے ساتھ، ہاتھوں پاؤں کے ساتھ، پھر عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، اور کوئی حصہ تمہارا باہر نہ ہو۔ جو حصہ باہر ہوگا وہ غیر محفوظ ہوگا، جو اندر آ جائے گا وہ محفوظ ہوگا، اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی بڑا مرتب ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ رب العزت جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اپنے جملہ امور میں، عبادت ہو، عقیدہ، منہج، خلق، سیاست، اخلاقیات، سارے امور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ مان لے، اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے، اور پوری زندگی جو شب و روز ہیں اسی منہج اور نظام کے مطابق گزار لیں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔